حضرت مولا کائنات کی امی جان کے حوالے سے جی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خود تعریفی کلمات ذکر فرمائے. جی جب سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا مدینہ پاک کے اندر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی جی کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، یعنی سرکار مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کا، تو سرکار بہت روئے، اور حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجلس عنده رأسها، سرکار گئے اور ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، فقال رحمک اللہ یا امی، اے میری ماں اللہ پر رحم فرمائے. حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، امی بعد امی، میری ماں آمنہ کے بعد یہ میری ماں تھی. اللہ، یہ حضور کے جملے اللہ اکبر. فرمائے یہ میری ماں آمنہ کے بعد یہ میری ماں تھی، جب مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی تو یہ مجھے ان کو حاجت ہوتی لیکن وہ خود بھوکا رہ کر مجھے کھانا دیتی. اللہ، فرمایا ان کو خود طلب پانی کی ہوتی لیکن جب میں مانگتا تو اپنے آپ پر مجھے ترجیح دے کر پانی دیتی. اللہ اکبر. فرمایا جب مجھے کپڑے کی حاجت ہوتی تو میری یہ ماں مجھے کپڑے مہیا کرتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت حکم فرمایا کہ پانی کا انتظام کیا جائے. پانی کا انتظام کیا گیا، اس میں بیری کے پتے ڈالے گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب وہ لایا گیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی کو دیکھا آیا تو حدیث پاک میں آتا کہ سبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، سرکار نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک، یعنی وہ حضور نے اپنی والدہ کہہ دیا جی یہ کمال ہے. حضور نے ان کو دعا دے دی یہ کمال ہے، لیکن نوازا، اور وہ پانی جس سے آپ کو غسل دینا تھا اس میں سرکار نے اپنے دست مبارک کو داخل فرمایا، اللہ اکبر. اس کو متبرک مزید بنایا. اللہ، پھر سرکار حجرے میں تشریف لے گئے، جو قمیض آپ نے پہنا ہوا تھا سبحان اللہ، وہ قمیض آپ نے اپنی ماں یعنی حضرت مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو دیا. فرمایا میری ماں کو اس میں کفن دیا جائے. اللہ سبحان یہ اللہ. عنایات. اور جب جنت البقیع میں آپ کو لے جایا گیا جی اور ابھی تدفین کا مرحلہ حافظ صاحب ہونا تھا، سرکار کریم یہ منظر چشم فلک نے کبھی دیکھا ہوگا کہ حضور قبر شریف میں خود آئے اور لیٹ گئے، یعنی آپ کی قبر میں آپ کے بدن مبارک اللہ کو اکبر. رکھنے کی بجائے خود حضور تشریف لائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میں لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ذکر فرمایا، یا اللہ یہ میری ماں تھی، میری ماں کے بعد میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دے، اس سے ہر قسم کی وحشت کو ختم کر دے. اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذکر کرتے ہوئے شاہ فرمایا، وَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي. جی حضور اندر لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کے یہ جملے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری ماں کی قبر کو کشادہ کر دے، اس کے لیے اس قبر کو راحت کا ذریعہ بنا، بحق نبی کا، تیرے اس مصطفیٰ کے وسیلے سے، سبحان اللہ سبحان والانبیاء الذین من قبلی، اور میرے سے پہلے جتنے انبیاء گزر گئے ہیں ان کے وسیلے سے میری والدہ یعنی میری ماں فاطمہ بنت اسد جو مولا کائنات کی امی جان ہے، ان کے لیے اس خبر کو وسیع فرما. یہاں پر دیکھیں کتنی باتیں ہیں، توسل بھی آ گیا، تبرک بھی آ گیا، مولا کائنات کی امی جان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بھی سامنے آ گیا، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے. کیا بات ہے. علامہ حسمی نے جب اس حدیث پاک کو لیا تو لوگوں کی نظر یہاں کھٹکنے لگتی ہے. میں نے کہا خیر کی باتیں لیں آپ، جی ٹھیک ہے نا، ایک جائز مسئلہ ہے، اور جب ایک جائز مسئلہ ہے تو اس کے لیے اتنی ایک جب روایت ایک سند کے ساتھ آ جاتی قبول کریں آپ.